مختلف انجمنوں کے صدور و اراکین، السلام علیکم۔ وقت کے سلسلے میں بہت کچھ کا بتایا گیا اور سمجھایا گیا ہے، اس کے بارے میں کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن میں ایک اس سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وقفاً توقفاً ہندوستان جب آزاد ہوا تو ہمارے پاس چوائس تھی، ہم پاکستان جا سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے ملک، اپنی زمین، اپنے لوگوں سے محبت رکھے اور ہم وہاں رہنا پسند کیا۔ اس کے بعد سے جو وقفاً بہت ساری چیزیں ہم کو ٹھوکریں دی جاتی رہی ہیں، ہم نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے اس میں شروع میں بہت سارے، اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے، مگر مجھے یاد ہے کہ علی گڑھ کے ہمارے وسیع بھائی اور ندیم صاحب ہیں، وہ تحریک تھی تو ہم دلی کی سڑکوں پہ، مراد آباد کی سڑکوں پہ ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، اور کن حالات میں کیا، شاید دعوت کا اس وقت دفتر نہ ہوتا اور وہ اخبار کے گٹھر نہ ہوتے جو ہم تکیہ بنا کے سوتے تھے وہاں پہ۔ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ گو تھا زینت بوستاں پھر بھی جلایا میرا گھر، مجھ کو پھرایا کو بکو صحرا بصحرا در بدر، اب میں بھی اس کے جلانے میں رکھوں گا نہ کوئی کسر، آباشیاں بناؤں گا چمن کی ہر ایک چھاپ پر، میری خاطر کیا باغ بانسا اپنا چمن جلائے گا، سارا چمن جلائے گا۔ لیکن اس دور میں ہم یہ کہنے کی جسارت کر رہے تھے، لیکن آج کے دور میں شاید یہ کہہ بھی نہ سکے، جو حالات پیدا ہوئے ہیں۔ پروٹیسٹ ہر زمانے میں ہوتا رہا، اور کچھ لوگوں نے، جیسے ساحل لدھیانی نے مشاعرے میں اندرا گاندھی کے سامنے کہا کہ 21 برس گزرے آزادی کامل کو، تب جا کے کہیں تم کو اپنا غالب کا خیال آیا، تربت تھی کہیں اس کا، مسکن تھا کہیں اس کا، اب اپنے سخن پرور سے ذہنوں میں سوال آیا، گاندھی ہو یا غالب ہو ہم دونوں کے پجاری ہیں، دونوں کے قاتل ہیں۔ تو پروٹیسٹ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، اور پروٹیسٹ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی اتحاد کے ساتھ ہم پروٹیسٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی آج مثال یہ دیکھیے کہ اموبا نے بڑی محنت کی، بہت کوشش کی، لوگوں کو آواز دیا، لیکن آپ دیکھیں نا کتنے لوگ اس میں شریک ہو سکے نا۔ ہماری یہ کمزوری ہے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے پروٹیسٹ کریں، یہ دیکھیے یہ بل تو آیا ہے، اس کے بعد دوسرا بھی بل آئے گا، بہت سارے بل آئیں گے جو ہم کو نقصان پہنچائیں گے، مگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کو اس سے کس طرح سے لڑ سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اگر ہماری لڑائی غیر مسلم ہی لڑ رہے ہیں، ہم نہیں لڑ پا رہے ہیں، وہ 60-70% جو غیر مسلم ہیں وہ ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ 30% ہیں، اگر وہ 50% ہو گئے تو شاید ہماری ووٹنگ رائٹ بھی چلی جائے، اور پھر ہم کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، اور ان بستیوں میں الگ کر دیے جائیں گے۔ تو ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور ہر لیول پہ کرنا چاہیے، اتحاد ہم میں پیدا ہونا چاہیے، اور کافی تعداد میں لوگ دیکھیں اتنی کوششوں کے بعد کتنے لوگ آئے ہیں، 2 ہفتے سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ مجھے خود لوگوں کو آگے آنا چاہیے تھا، خود آنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت قوم کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن کوئی نہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ بیداری پیدا کی جائے لوگوں میں، کہ لوگ آگے آئیں اور اس کو کریں۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اموا کے پریزیڈنٹ کو، اور خاص طور سے اقبال کو، جنہوں نے اتنی معلوماتی چیزیں کی اور ہم کو بتایا، بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتہ تھی۔ دوسرے اس سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم لوگ یہ طے کریں کہ ہم کو کیا لائے عمل ہونا چاہیے اس کی پروٹیسٹ کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سرکار بیساکھیوں میں، جیسا آپ لوگ جانتے ہیں، خاص طور سے آندھرا اور بہار کا بہت رول ہے اس میں، تو آندھرا کے لوگ آگے آئیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ان پہ پریشر ڈالیں کہ بھائی اس کی مخالفت کریں۔ مجھے نہیں لگتا کہ لوگ مخالفت کریں گے،
اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے یہ بل پاس کیا جائے گا. سب کا اپنا اپنا مفاد شامل ہے. یہ تو یہ سمجھ لیں کہ جے پی سی اس لیے ہو گئی کہ راجیہ سبھا میں بی جے پی کو میجارٹی نہیں تھی، اب ہو گئی ہے، اس لیے بھی جے پی سی اور کچھ دوسرے لوگوں کا پریشر بھی تھا، اور اس وجہ سے جے پی سی کی اس وقت میجارٹی نہیں تھی. ابھی پچھلے دنوں راجیہ سبھا میں ان کے ایم پی آ گئے جیت کے نئے، جو اس سے ان کی میجارٹی ہو گئی، تو بل پاس ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں. اس سے پہلے سی اے این آر سی بل کیسے پاس ہوا تھا؟ ہمارے مسلمان ایم پی اگر مخالفت میں ووٹ دیتے تو یہ بل نہ پاس ہوتا. تو اب آپ دیکھ لیں، سب کا نقصان ہوا. سی اے این آر سی میں کتنے لوگ پریشان ہیں، آج تک ڈاکومنٹ بناتے پھر رہے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہر ایسوسیشن کی طرف سے ایک میمورنڈم وہاں جائے، اور ایک اجتماعی طور پر، یہ میرا پروپوزل ہے کہ، اور ایک یونانی مسئلے سب لوگ جو آج ایوان میں بیٹھے ہیں اور مختلف انجمنوں کے لوگ ذمہ داران ہیں، یہ ایک اجتماعی طور پر ہم کو اپنا کنسرن بھیجیں، اور اس پہ ایک تحریک چلائی جائے. جو ہم یہاں سے جو کر سکتے ہیں ہم ان کو کرنا چاہیے. میں یہی بات کہوں گا کہ آندھرا کے لوگوں پہ یہاں پہ موجود ہیں، بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، اور ان پہ بڑا بھروسہ ہے، اور بہت ہی ایکٹیو لوگ ہیں. وہ اس میں آگے آئیں گے اور اس میں کام کریں گے. اور بہار کے لوگ بھی اس میں بہت، یوں تو ہر آدمی کو کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان دونوں پہ زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ آتی ہے کہ وہ اس میں آگے آئیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں اور پروٹیسٹ کریں. دیکھیے، آئین کے دائرے میں اور پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے. تو ہم جس لیول پہ ہم کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے وہ ہم کو کرنا چاہیے. اور آپ نہیں پروٹیسٹ کریں گے اور اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے کہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. یہ بل تو بار بار آتے رہیں گے اس طرح کے. پہلے این آر سی اے آیا، این آر سی آیا، اب یہ آیا، کچھ اور آئے گا. بہت سارے بل آئیں گے ہمارے خلاف، چونکہ وہ ووٹ سیاسی ہے معاملہ، ووٹ بینک کی پالیٹکس ہے. تو اس وجہ سے ہمیں لائے عمل تیار کرنا چاہیے. ہم کو ہر آدمی کا وہ بنتا ہے کہ اس پہ کام کرے. بس ان لفظوں کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ.